بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا اثر سیدھا نظر پر پڑتا ہے، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ صابن کی جھاگ میں لیموں کے قطرے ملا کر آہستہ آہستہ ملنے سے چہرہ گورا ہوتا ہے۔ نیلا رنگ دماغی اور جسمانی تناؤ سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے، سینے کی تکلیف کو آرام پہنچاتا ہے۔ اگر ناک سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس کا محلول سے ناک کی صفائی کریں۔ اس عمل سے ناک سے بدبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصلی ہیرے ایکس رے پر ظاہر نہیں ہوتے؟ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتا ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچوں کا اثر کم ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے کے بعد فوراً کھانا کھانے سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ذہنی دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داری پوری ہو جائے تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا رستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچنا ہے تو گنے کا رس پیا کرو۔ کچی ہری مرچ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے اور موٹاپا کم کرتی ہے۔ غذا کو تیزی سے نگلنا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک گلاس پانی کا نہانے کے بعد پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ حیران ہوتے ہیں میرے صبر پر، تو کہہ دو انہیں جو آنسو دامن پر نہیں گرتے وہ دل کو چیر جاتے ہیں۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو سکتی ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دھوکہ دینے والے اکثر سوالات سے بچتے ہیں اور آنکھ چرا کر سادہ سا جواب دیتے ہیں۔ اگر تم اس سے بات کرنے کی کوشش کرو تو وہ بہت جلد غصے میں آ جائیں گے۔ ان کے رویے میں اچانک سے تبدیلی آ جاتی ہے اور ہر وقت ڈرے ڈرے اور نروس رہیں گے۔ 5 کالی مرچیں اور 5 لونگ کو پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 1 چمچی دن میں 2 مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے دردوں میں واضح فرق آئے گا۔ 2 ماہ کے استعمال سے کمر کے مہروں کے گیپ صحیح ہونے لگیں گے۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت صاف ہوتے ہیں۔ لیس کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیکورئے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا کر کھا لیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراً نمک کے پانی سے غرارے کرو۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کمزور دانتوں کو طاقت دینے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 7 عدد چھوارے ابال لیں۔ نیم گرم ہونے پر دودھ چھوارے کھا لیں، اس سے دانت مضبوط اور مسوڑوں سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ شکرقندی کھاؤ، سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ
اور پھیپھڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کو دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بکری کے دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ صبح کو ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں، اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینا دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچے شہد کھا لیں۔ آم اور لسوڑے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی کا صحت اندیشہ ہوتا ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلایا جائے، ایسا کرنے سے مچھر کمرے میں نہیں آتے۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں 1 عدد ادرک رکھ دیں، روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی۔ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ 2 بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو۔ اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری، دوسری کہتی تھی نہیں، لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری۔ لوگوں نے جب ان کا جھگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا حضرت علی کو بلایا جائے، وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت علی آئے تو لوگوں نے سارا قصہ مولا علی کو بتایا۔ مولا علی نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو ایک چھوٹا برتن دو اور انہیں کہو پردے میں جا کر ان برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ۔ جب ان عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو مولا علی نے فرمایا ایک میزان لایا جائے۔ جب میزان لایا گیا تو مولا علی نے اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک کا وزن کم تھا، دوسرے کا زیادہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا اور کیسے کیا؟ مولا علی نے فرمایا قرآن سے۔ سب لوگ اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھول کر دیکھنے لگے کہ کہاں لکھا ہے دودھ والا قصہ۔ رات بھر قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور جب مولا علی مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا یا علی آپ نے تو کہا تھا کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے، مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہ ملا۔ مولا علی نے فرمایا کیا قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے 2 گنا ہوتا ہے؟ اور سب نے کہا ہاں یہ آیت تو ہے۔ مولا علی نے فرمایا اسی آیت سے ہی تو میں نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، کنو موڈ کو ٹھیک کرتا ہے اور چڑچڑے پن کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر مٹی کا تیل لگائیں اور پھر ایک قطرہ ناخن پر ڈال کر اسے مسل لیں، اس سے ہاتھ پاؤں سن ہونا بند ہو جائیں گے۔ پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ الٹا سونے کی عادت ترک کر دیں ورنہ دل کے دھڑکن رکنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بطخ کے انڈوں کو ابال کر کھانے سے چھوٹی چھاتیوں کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور لوہے کے دروازوں پر آئل پینٹ کر دینے سے دروازے زنگ لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار 8 چمچ پینے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ شہد میں ملا کر صبح و شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ خوبصورت وہ ہے جو سوچ دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت وہ ہے انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ دل چھوٹے ہو جائیں بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 3 دنوں تک بدھ، جمعرات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند یوم کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، انار کا چھلکا پیس کر
4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے، قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، کولیسٹرول گھٹتا ہے، ذیابیطس میں مفید ہے، وزن کم کرتا ہے، آنتوں کی صحت مفید رہتی ہے، خواتین کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بچوں کی نشوونما کے لیے مفید ہے، کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ انجیر کے 5 دانے رات کو ایک پیالی پانی میں بھگو دیں۔ بھگوئی ہوئی اس انجیر کو اسی پانی کے ساتھ جوسر مشین میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد اس امیزے میں 2 چٹکی کلمی شورا ڈال کر اس امیزے کو نہار منہ پی جائیں۔ جن کا HP بہت زیادہ کم ہو جائے وہ صبح نہار منہ ایک سیب کے جوس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، 2 ہفتے میں ہی کمی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ زرشک شیریں 10 دانے رات کو عرق گلاب میں بھگو دیں اور صبح زرشک شیریں کھا کر اوپر سے عرق گلاب پی لیں۔ ان دونوں ٹوٹکوں کے استعمال سے بہت جلد خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 21 دانے کشمش کے لیں، اسے نصف پیالی عرق گلاب میں رات کو بھگو دیں، صبح کانٹے سے اٹھا کر ایک ایک دانہ کھا لیں اور عرق پی لیں۔ ناظرین، پہلے زمانے میں لحاف سینے والی لمبی موٹی سوئی سے کشمش کا ایک ایک دانہ اٹھا کر کھانے کو کہا جاتا تھا۔ چند دنوں میں دل کی دھڑکن اعتدال پر آ جاتی ہیں۔ آملے یا سیب کا مربع نہار منہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔